میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ریٹھا کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ریٹھا کے استعمال سے سانپ کاٹے کا علاج، ریٹھا کے استعمال سے پس سیل ختم کرنا، ریٹھا کے استعمال سے بچھو کاٹے کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دار الشفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے ریٹھا۔ یہ ریٹھا آپ لوگوں نے اکثر یہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ اس طرح سے ہے۔ تو یہ زہر کو ہے جو باڈی کے اندر زہر موجود ہے، سفلس کا ہو، سوزاک کا ہو، آتشے کا ہو، سانپ کا ہو، تو یہ سبھی کو ختم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے افراد جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو وہ اس کا پاؤڈر کر کے 0 سائز کیپسول بھر کے صبح خالی پیٹ ایک کیپسول لسی سے یا دہی سے استعمال کریں۔ 1 مہینہ کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز بواسیر جو ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے منی میں سیل آتے ہیں، پس سیل ہیں، یعنی جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں پس سیل بڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جراثیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ وہ بھی اس طرح سے کریں کہ ان کا پاؤڈر کر کے صبح خالی پیٹ 0 سائز کیپسول ڈیلی ایک استعمال کریں لسی سے یا دہی سے، تو انشاءاللہ العزیز 1 ماہ کے استعمال سے پس سیل جو آ رہے ہیں منی کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا اس میں کیا ہے، ایسے افراد جن کو ششمائی سانپ کاٹتا ہے، یعنی جب 6 ماہ ہو جاتے ہیں یا سال ہو جاتا ہے تو سانپ جو ہے اس کو لازمی کاٹتا ہے، آ کے اس کی جو مست بو ہے وہ آتی ہے سانپ کو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ دن آ جاتے ہیں تو ان سے 3 4 1 ہفتہ پہلے اس کا پاؤڈر کر کے تقریباً 1 رتی یا 2 رتی جو ہے وہ لے لسی سے یا پانی سے مسلسل لیتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سانپ جو ہے اس کو دوبارہ نہیں کاٹے گا اور جو بوئے مست جو باڈی کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو بچھو کاٹ دیتا ہے تو آپ اس کے پاؤڈر کو تھوڑا سا پانی میں بنا کے اس کے اوپر لگا دیں، جیسے ہم مرہم وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کا زہر جو ہے وہ کھینچ لے گا۔ اسی طرح کسی اگر جانور کو سانپ جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، کسی گائے کو، بھینس کو، یہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے، تو اگر سانپ کاٹ لے تو اس کو تقریباً 6 ماشا لے کے پانی میں گھول کے اس جانور کو پلا دیں، 3 4 دفعہ پلائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا جو سانپ کا زہر ہے وہ باڈی کے اندر سے نکل جائے گا۔ تو یہ سانپ کاٹے کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ ایک سانپ کاٹے کے لیے، ایک منی کے اندر جو سیل آتے ہیں، پس سیل جو آتے ہیں، ان کے لیے یہ حد درجے بہتر ہے تمام ادویات سے۔ تو ایسے افراد جن کے جراثیموں میں پس سیل آ رہی ہے، وہ جب بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں پس سیل بڑھ جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ استعمال کرنے سے اس کی پس سیل کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔